بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ برائیوں کا پٹارا ہے۔ ظلم اسی غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، غیبت اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض اسی غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، نفرت اسی غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، حقارت اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، نفرتیں اس کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، لعن طعن، ملامت، بہتان، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں غصے کی پیداوار ہیں، برداشت نہ کرنے کی پیداوار ہیں، تحمل نہ کرنے کی پیداوار ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی اصل عادت برداشت کرنے کی بنانی چاہیے۔ اس کے لیے حدیث شریف میں بڑی پیاری دعا آئی ہے، اے اللہ علم کے ذریعے میری مدد فرما اور حلم و بردباری سے مجھ کو مزین فرما اور تقوی سے مجھ کو عزت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ مجھ کو جمال عطا فرما۔ کسی اچھی عادت کو اپنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک محنت اور کوشش، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ لہذا اگر ہماری طبیعت میں غصہ ہے اور برداشت نہیں ہے، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، تو پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارا غصہ اعتدال میں آ جائے جو حد سے بڑا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور ہر آدمی میری وجہ سے پریشان اور نالا ہے۔ اے اللہ میرا یہ غصہ دور فرما کر اس کو اعتدال عطا فرما۔ اے اللہ میں حلم سے محروم ہوں، بردباری میرے اندر نہیں ہے، درگزر کرنے اور معاف کرنے کی عادت میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یہ صفت میرے اندر پیدا کر دیجئے۔ جب ہم اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمت بھی دیں گے، توفیق بھی دیں گے اور اس نعمت سے سرفراز بھی فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان حلم پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے
کسی بستی پر اپنا عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ یہ عذاب لے جاؤ اور فلاں بستی کو اس عذاب میں مبتلا کر دو۔ فرشتے آسمان سے عذاب لے کر روانہ ہوئے اور ان بستی والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، قہر اترنے والا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے دن کے کاروبار میں مشغول تھے جیسے لوگ مشغول ہوا کرتے ہیں۔ بازار کھلے ہوئے تھے اور لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ فرشتے عذاب لے کر آسمان سے نیچے اترے تو لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کے اندر دوپہر کے کھانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی اور اس کے برابر میں اس کا دودھ پیتا بچہ لیٹا ہوا تھا اور وہ دودھ پینے کے لیے بے چین اور بے قرار تھا۔ وہ جب بھی روتا تو ماں اس کو تسلی دے کر کہتی کہ بیٹا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی میں دودھ پلاتی ہوں۔ وہ تسلی دیتی تو وہ 2-4 لمحے خاموش ہو جاتا، پھر رونا شروع کر دیتا۔ بچہ تو تھا ہی تھا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ وہ روتا رہا اور ماں اس کو تسلی دیتی رہی کہ ابھی میں فارغ ہوتی ہوں اور تجھ کو دودھ پلاتی ہوں۔ بچے کے رونے کے دوران یکایک اس کی ماں کی زبان سے نکل گیا، اسکت یا بنیا ان ربی حلیم، اے میرے پیارے بیٹے خاموش ہو جا، میرا پروردگار بڑا ہی حلیم اور بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ فوراً اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان تھے وہیں روک لیا اور کہا واپس آ جاؤ، اس لیے کہ اس بستی میں ایک عورت نے ہمیں حلیم کہہ دیا ہے اور اب اس بستی پر عذاب نازل کرنا ہماری شان حلم کے خلاف ہے۔ ایک عورت نے ہماری تعریف کر دی اور اس نے ہمیں حلیم کہہ دیا ہے۔ جب اس نے حلیم کہہ دیا ہے تو حلیم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کو عذاب دے دے۔ اللہ اکبر! حالانکہ اس نے کوئی عذاب روکنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے باقاعدہ نیت کر کے کوئی جملہ نہیں کہا تھا، اس نے تو بچے کو تسلی دینے کے لیے بے ساختہ یہ جملہ کہہ دیا، اے میرے پیارے بچے ذرا خاموش ہو جا، میرا رب بڑا حلیم ہے، تو بھی حلم سے اور بردباری سے صبر سے کام لے لے، کیونکہ میرا اللہ بھی بڑا حلیم ہے اور بردبار ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے عذاب ہٹا لیا۔ کیا شان ہے اللہ کے حلم کی، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی بردباری کی اور درگزر کرنے کی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم بہت ہی برداشت کرنے والے ہوں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کوشش اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ پہلے سے اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا جہاں مجھے غصہ آئے اور میری طبیعت مشتعل ہو، یا کوئی ایسا موقع آئے گا جس کی وجہ سے میری طبیعت میں تغیر واقع ہو، تو میں اس موقع پر برداشت کروں گا۔ ہرگز میں اس وقت غصے کا اظہار ہونے نہیں دوں گا، اپنی طبیعت کو مشتعل نہیں ہونے دوں گا، میں برداشت سے کام لوں گا۔ پہلے سے اپنے ذہن میں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا، سوچنے کے بعد اور ذہن کو اس کے لیے تیار کرنے کے بعد پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے تو بس جو سوچا ہوا منصوبہ ہے اب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ فوراً سمجھ جائیں، فوراً سدھر جائیں۔ دوسرا آدمی غصے میں کیسی ہی بات کر رہا ہو، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو، ایسی باتیں کر رہا ہو جس سے طبیعت میں اشتعال پیدا ہو رہا ہو، لیکن آپ اپنی طبیعت کو مجبور کر کے دبائیں، تحمل کریں، برداشت کریں، غصہ نہ کریں، غصے کا اظہار نہ ہونے دیں، غصے کو پی جائیں۔ اور اگر طبیعت کو دبانے سے کام نہیں چل رہا ہے تو پھر غصہ ٹھنڈا کرنے کے جو طریقے احادیث طیبہ سے اور بزرگان دین سے ثابت ہیں
ان پر عمل کریں۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے الگ ہو جائیں۔ جب کسی آدمی کی کوئی بات برداشت سے باہر ہو رہی ہو اور صبر کا پیمانہ جھلکنے والا ہو تو فوراً اس آدمی سے الگ ہو جائیں۔ الگ ہونے سے غصے میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ٹھنڈا پانی پی لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، کیونکہ غصے کے وقت انسان کے جسم میں خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت اگر انسان لیٹا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو تو چلنے لگ جائے، چل رہا ہو تو دوڑنے لگ جائے۔ لہذا اس کا علاج ہونا چاہیے، یعنی اگر چل رہے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس سے غصہ دور ہو جاتا ہے، طبیعت کا اشتعال ختم ہو جاتا ہے اور غصے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔